فوٹپاتھ پر درخت ہی درخت لگائے گئے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ درخت لگائیں۔ کراچی کا واحد علاقہ جہاں پہاڑیاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ پہاڑگنج چورنگی، اور یہاں زیادہ کر پتھر آئے ہوئے ہیں، اور روڈ جو ہے وہ اب بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ علاقہ ہے کراچی، کم ہو جائے گا اس کا فلو میں، اور یہاں پر بھی ٹریفک ویسے ہی کم ہوتا ہے، تو یہاں سے آپ بلا سگنل کے آرام سے اپنا سفر کر سکتے ہیں۔ مٹی کے السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، لیٹسٹ ولاگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں KDA چورنگی کے علاقے میں۔ KDA چورنگی اس چورنگی کا نام ہے، اور ادھر کوئی KDA کا مونوگرام نہیں لگا ہوا، البتہ ایک توپ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں میرے رائٹ سائڈ پر سامنے یہ رہی توپ۔ اب یہ کس زمانے کی توپ ہے اس کا پتہ نہیں، بہرحال چلیں جی یہاں سے ہم الٹے ہاتھ پٹل لیں گے، اور آج ہم کچھ نئی چیزیں آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ویسے تو علاقہ نارتھ نادر آباد کا ہے جناب، اور یہاں سے سیدھے جا کے الٹے ہاتھ پٹل لیں تو A بلاک شروع ہو جاتا ہے، اور میرے رائٹ سائڈ پر I بلاک شروع ہے۔ تو جناب یہ سیدھا راستہ پہاڑگنج چورنگی تک جائے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فٹ پاتھ پر درخت ہی درخت لگائے گئے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ درخت لگائیں اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے درخت لگائے گئے، معذرت کے ساتھ تھوڑا کیمرہ سیٹ کر لوں۔ چھوٹے چھوٹے درخت لگائے گئے ہیں جناب، اور ان کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، پانی بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں سے ایک دن گزر رہے تھے تو باقاعدہ جو ٹرک ہے پانی کا ٹینکر وہ ان کو پانی دے رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ علاقہ بہت بدحالی کا شکار تھا کئی سالوں پہلے، لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا۔ یہاں پر سب سے پہلے برساتی نالے بنائے گئے، سیوریج کی لائنیں ڈالی گئیں، اس کے بعد پھر جا کر یہ روڈ کارپیٹنگ کا عمل شروع ہوا، اور اسٹریٹ لائٹیں وغیرہ آن ہو چکی ہیں یہاں پر کافی عرصے پہلے۔ اچھا جناب، یہاں کا سروس روڈ پر کام باقی ہے، اور امید یہی ہے کہ جلدی سروس روڈ بھی بنا دی جائے گی یہاں کی دونوں اطراف کی۔ میرے رائٹ سائڈ پر اصغر علی شاہ کرکٹ اسٹیڈیم کی باؤنڈری نظر آ رہی ہوگی، رائٹ سائڈ پہ اسپیڈ بریکر جو کہ ٹوٹ کا شکار ہو چکا ہے جناب۔ اور جناب یہ سامنے پہاڑگنج چورنگی آ گئی، پہاڑگنج کا علاقہ ہے یہ، اور ادھر بالکل جو سامنے پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کا اپنا پہاڑی علاقہ۔ جی ہاں بالکل، کراچی کا واحد علاقہ جہاں پہاڑیاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ پہاڑگنج چورنگی، اور یہاں پر الٹے ہاتھ پر جو آبادی ہے اس میں ہمارے کرسچن بھائی بھی رہائش پذیر ہیں، اور پشتون بھائی بھی رہائش پذیر ہیں۔ تو جناب یہاں سے سیدھا چلتے ہیں، اور یہ لگ جاتا ہے اب شارع نور جہاں روڈ، اور یہ قلندریہ تک یہ کام کیا گیا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ دیکھیں جی کام ہوتا ہے، یہ دیکھیں میرے رائٹ سائڈ پر کچرا، یہ ادھر کے جو اطراف کے رہائشی ہیں ان سے گزارش ہے کہ صفائی کرا کریں۔ ہوا بھی ایک دم تیز چل رہی ہے جناب، آج موسم جو ہے صبح سے کافی بہتر موسم ہے، گرمی نہیں ہے لیکن ہوائیں تیز چل رہی ہیں، کبھی رک جاتی ہیں ہلکی ہو جاتی ہیں، اور کبھی تو بہت تیز مٹی دھول اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور بائک والے جو ہیں وہ ماسک لگا کر بائک چلائیں میری طرح، اور ہیلمٹ پہن لیں، اور آگے شیشہ گرا لیں تو پھر بات ہی کیا ہے۔ تو جناب یہ شارع نور جہاں روڈ، اور آج ہم کٹی پاڑی کا بھی کچھ حصہ آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیں آپ کتنا نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر کچھ مٹیریل الٹے ہاتھ پر موجود ہے، اس کا مطلب ہے فٹ پاتھ وغیرہ یا سروس روڈ بنائی جائیں گی۔ اس
के दोनों तरफ की कुछ फुटपाथें और सर्विस रोड बाकी हैं, उन पर काम होना। वैसे तो थ्रू आउट इस पर काम मुकम्मल हो चुका है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और जनाब मेरे उल्टे हाथ पर जो है वो नॉर्थ नाज़ाबाद एस ब्लॉक शुरू हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ से अब हम उल्टे हाथ पर टर्न लेते हैं और जिस वजह से हम कह रहे थे कि कराची का अपना पहाड़ी इलाका, तो ये है वो कटी पहाड़ी। किसी ज़माने में यहाँ से गुज़रना जो है इंतहाई ख़तरनाक हुआ करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यही सीधा रास्ता आपको औरंगी टाउन पहुँचा देता है, शॉर्टकट रास्ता। और ये पहाड़ी की कटिंग करके यहाँ से रोड निकाला गया था। बारिशों के दौरान इधर जो है कुछ पहाड़ी जो मलबा है वो भी गिरा था, और आपको याद होगा इसकी भी एक अपडेट हाईलाइट हुई थी बहुत से चैनलों पर। काफ़ी शॉर्टकट रास्ता हो जाता है जनाब औरंगी टाउन जाने के लिए और बनारस जाने के लिए। चले जी, ये देखें आप माशाल्लाह व्यू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और कचरे के ढेर भी हैं, बजरी भी पड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अब हम कोई शांगला के पहाड़ी इलाके पर घूम रहे हैं। पानी का टैंकर खड़ा हुआ है, और ये वो पत्थर है जो कि स्लाइडिंग हुई थी तो नीचे आए हैं। ज़्यादातर पत्थर आए हुए हैं, और रोड जो है वो अब बहुत छोटी होती जा रही है। तो ये इलाका है कराची का पहाड़ी इलाका, कटी पहाड़ी। अच्छा जी, रक्शे भी राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर लाइन तारी से खड़े हुए हैं, और यही सीधा रास्ता अब आपको औरंगी टाउन, पहले बनारस की तरफ जाएं तो आप बनारस जा सकते हैं, या औरंगी टाउन तो औरंगी टाउन भी आप निकल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम बाइक वापस टर्न ले लेते हैं, और वापसी का भी व्यू आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इन पहाड़ियों के ऊपर भी काफ़ी आबादी है जनाब, मकान वगैरह बने हुए हैं, और ये यहाँ के रहने वालों के लिए ही एक बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है कि वो इसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर और नीचे उतरते हैं। चले जी, पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में पहाड़ी इलाके वाले ही रह रहे हैं। एक रास्ता उल्टे हाथ पर ये निकल रहा है जाने का, जहाँ से बाइक वाला आ रहा है ये। तो कराची का पहाड़ी इलाका, या अब हम कह लें नॉर्थ नाज़ाबाद का पहाड़ी इलाका। आप सोच रहे होंगे कि नदीम भाई शारा नूरजहाँ का सफ़र करते हुए कटी पहाड़ी की तरफ क्यों चले गए। तो मुझे याद आ गया था कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत पहले हमसे दरख्वास्त की थी कि कटी पहाड़ी का एक व्लॉग भी बना दें, तो हमने व्लॉग तो बना ही दिया, और अच्छा खासा एरिया हमने आपको मेन एरिया कटी पहाड़ी का दिखा दिया। तो जनाब यहाँ उल्टे हाथ पर नूरजहाँ थाना आ गया मेरे लेफ़्ट साइड पर, और यहाँ से उल्टे हाथ पर टर्न लेंगे और शिपॉनर कॉलेज की तरफ चलते हैं। इस रिक्शे वाले का पता नहीं लग रहा है किस तरफ जाना है, इसने इधर ही जाना है, नहीं बल्कि रुकना है। ये सीधा जो रोड जा रहा है शारा नूरजहाँ, ये कलंदरिया और शादमान और मोहम्मद शाह कब्रिस्तान और सरजानी थाने तक जा रहा है ये। तो अक्सर बेशतर अब यहाँ पर भी थोड़ा रात में ट्रैफिक जाम रहने लग गया है, ज़्यादा होने लग गया, जाम तो नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है अगर वो 7 नंबर से नॉर्थ की तरफ से आ रहे हैं हैदरी की तरफ से, तो वहाँ शाम में ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होता है। तो लोग अब ये रूट जो है वो इख्तियार करते हैं सफ़र के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि उस तरफ भी ट्रैफिक कम हो जाएगा उसका फ़्लो में, और यहाँ पर भी ट्रैफिक वैसे ही कम होता है। तो यहाँ से आप बिना सिग्नल के आराम से अपना सफ़र कर सकते हैं। मिट्टी के तेल की सप्लाई जारी है, और मिट्टी का तेल बहुत महंगा है जनाब। कमेंट्स
میں بتائیے گا کہ مٹی کا تیل کیا لیٹر چل رہا ہے جناب آج کل۔ اچھا جی، شپونر کالج کے سامنے والی جو چورنگی ہے، اس چورنگی پر بھی پہلے ہم یہاں سے گزرے تھے تو کچھ کام ہو رہا تھا، دیکھتے ہیں وہ کام کیا ہو رہا تھا۔ رائٹ سائڈ پر فلیٹ بنے ہوئے ہیں، کمرشل ایریا ہے اور کافی مشہور ریسٹوران بھی یہاں موجود ہے، اور رات کے ٹائم یہاں پر بڑی رونق ہوتی ہے جناب، اور ایک اچھی فوڈ اسٹریٹ بھی تب بن چکی ہے۔ اچھا جی، شپونر کالج کی چورنگی پر کچھ چورنگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کام جاری ہے اور پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ کیا بات ہے جی، الٹے ہاتھ پر شپونر کالج ہے۔ یہاں سے اب ہم رائٹ سائڈ پر ٹرن لیں گے اور 5 اسٹار چورنگی تک جائیں گے۔ اچھا جی، یہاں تک اوئے ہوئے سروس روڈ تو پوری گھیری ہوئی ہے جی، ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے جی، شہر بھر میں انکروچمنٹ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، چبوترے فرش توڑے جا رہے ہیں، اور یہاں پر سروس روڈ پر یہ کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ ٹیبلیں سیٹ ہو رہی ہیں اور یہ پورا آدھے سے زیادہ جو روڈ ہے سروس روڈ، وہ ریسٹوران والوں نے اپنے انڈر میں لیا ہوا ہے۔ تو کیا انکروچمنٹ والوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ تو کمنٹس میں بتائیے گا ضرور دوستو، کیونکہ اکثر و بیشتر آپ کو ہم اپڈیٹ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ مشین نے انکروچمنٹ ڈرائیو کی، چبوترے اور ایکسٹرا پتارے وغیرہ سب اٹھا لیے گئے، اور اس کے باوجود ادھر جو ہے یہ صورتحال ہے۔ اور یہاں کا بھی ابھی سروس روڈ جو ہے دونوں طرف کے روڈ کے دونوں طرف کے ابھی بنایا نہیں گیا ہے۔ بڑا اچھا روڈ بنایا جا چکا ہے جناب۔ یہ ہم نے پہاڑ گنج سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہم اب شپونر کالج سے سیدھے ہاتھ پر ٹرن لے کے 5 اسٹار چورنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی فٹ پاتھ پر درخت لگانے چاہیے، تھوڑے بہت درخت لگے ہیں لیکن ان پر مینٹیننس نہیں کی گئی، تو اس کی وجہ سے اس کی حالت زار بہت بری ہو گئی ہے، درختوں بھی سوکھ گئے ہیں۔ اور یہ گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، بائک والے اور رکشے والے۔ اور میرے الٹے ہاتھ پر آ گیا امام ہاسپٹل، اور سامنے ہے 5 اسٹار کی چورنگی، اور سیدھا ہی اگر آپ نکل جائیں تو 5 اسٹار سے ہوتے ہوئے آپ لنڈی کوٹل چورنگی تک چلے جائیں گے۔ تو یہاں اب ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، اور جناب آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ پھر زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔